السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، انسان کو اللہ الرحمن نے پوری کائنات میں ممتاز بنایا ہے، حسین جمیل خوبصورت بنایا ہے۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، حاسد بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ ضد میں، انا میں، ہٹ دھرمی اور تعصب میں، مخالفت میں اللہ الرحمن کو چیلنج کرنے والے شیطان نے یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ جب تک میں اس کو گمراہ نہیں کر لوں، میں بھی چین اور سکون سے نہیں بیٹھوں۔ احباب نے مجھے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنے کا کہا ہے۔ سب سے پہلے میں خود محتاج ہوں کہ اپنی ذات کو دیکھوں، گفتگو اور بات کو دیکھوں، اس میں آنے والے بگاڑ کمی بیشی کو دیکھوں، اس کی اصلاح کروں اور پھر یہ پیغام آگے پہنچاؤں۔ بھائیو، اگر میں اپنے معاشرے کی کمی بیشیوں پہ نظر رکھ کے چلوں تو کوئی جگہ، کوئی پل، کوئی لمحہ، کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جو بگڑا ہوا نہیں نظر آ رہا۔ بگاڑا کس نے ہے؟ ہم نے خود ہی بگاڑا ہے۔ اصلاح کون کرے گا؟ رہنمائی جو بھی مرضی کرے، اصلاح مجھے خود کرنی ہوگی، کیونکہ انڈے کو باہر سے توڑ دینے سے اندر کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ انڈا خود اندر سے ٹوٹے تو ایک جان باہر آتی ہے۔ تبدیلی وہ ہے، انقلاب وہ ہے جو بندے کے ضمیر سے آواز اٹھے اور پھر اس کا شریر سدھر جائے۔ میں آج کی اس ملاقات میں 4 پہلو جو قابل اصلاح ہیں اور ان کے اندر ساری چیزیں تقریباً ہماری زندگی کی آ جاتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہر گھر میں، ہر عورت مرد میں، بچے جوان بوڑھے میں، پڑھے لکھے ان پڑھ میں، عوام حکمرانوں میں، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتوں سے غلطیاں ہوتی ہی نہیں، رب کرنے ہی نہیں دیتا۔ تو شیطان میں اور انسان میں فرق ہے۔ شیطان غلطی کرتا ہے تو اکڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، بضد ہو جاتا ہے، مصر ہو جاتا ہے۔
انسان وہ ہوتا ہے کہ جس سے غلطی کا امکان ہو، غلطی ہونا بھی ممکن ہو، غلطی کر بھی بیٹھتا ہو، لیکن وہ غلطی کر کے ڈٹے نہیں، اکڑے نہیں، ضد نہیں کرے، اصرار نہیں کرے، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اقرار کر لے، جھک جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگنے پہ اسے اپنی پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ قرار دیتے ہیں۔ کیا فرق تھا؟ ایک طرف شیطان ہے، غلطی کر کے اکڑا ہے، اور دوسری طرف جنت چھنی ہے، سیدنا آدم اور حوا ہیں۔ ان کا انداز کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میری گفتگو کا آج قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو منواؤں کہ آپ غلط ہیں اور میں یہ ثابت کروں کہ میں صحیح ہوں، نہ میرا یہ مطلوب ہے کہ میں کچھ لوگوں کو صحیح کہوں، کچھ کو غلط کہوں۔ ہر انسان میں بہت کچھ صحیح ہوتا ہے اور کچھ غلط بھی ہوتا ہے۔ ہمیں فرشتے تو نہیں بننا، لیکن ہم فرشتوں سے افضل ہیں، تو پھر اس افضلیت کو برقرار رکھنا ہے کہ غلطی کے امکان کے ہوتے ہوئے اگر غلطی ماضی میں ہو گئی ہے، حال میں ہو رہی ہے، تو اپنا فیوچر، اپنا مستقبل، آنے والا زمانہ ہم نے کچھ ایسا بنانا ہے کہ اگلے پل ہمارے محفوظ ہو جائیں، اچھے بن جائیں، اور رب ہم سے راضی ہو جائے، اور انسانوں کو بھی اللہ کی اس رضا کے تحت ہم پیار محبت کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، پہلی چیز، پہلا میدان اور پہلی جہت جہاں پہ ہمارے ہاں بگاڑ ہے، اس کا تعلق ہماری جان سے ہے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ میں اور آپ پہلے جان رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں۔ جان میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، آپ کا اور میرا وجود بنایا ہے، اور اس میں روح ڈالی ہے۔ اب ہم سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا جسم اور میری روح جیسی دنیا میں کوئی اور روح نہیں، میرے جسم جیسا جسم نہیں۔ میں خود کو بہت اچھا سمجھتا ہوں اور مجھے اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے میں پہروں اپنے آپ کی تعریفیں کرتا ہوں، تو کیا واقعتاً ایسے ہے؟ جی، اللہ نے آپ کا وجود اور میرا وجود پوری کائنات سے خوبصورت، حسین اور جمیل بنایا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ کے اور میرے وجود میں جو رب نے روح ڈالی ہے، پوری دنیا میں وہ روح کسی کی بھی کافر نہیں، سب کی روح مومن ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی روح بنیادی طور پہ کافر نہیں، وہ مومن ہے۔ الست بربکم قالوا بلا۔ حالات نے بگاڑ پیدا کر دیے، وڈیروں نے اور مسئولین نے، ذمہ داران نے، بڑے لوگوں نے، گھر کے سربراہان نے، اور جن کے ہاتھ میں یہ اختیارات تھے، والدین نے، ان لوگوں نے اپنے چھوٹوں کے جسم اور وجود میں ڈالی جانے والی روح، اس کا سافٹ ویئر تبدیل کر کے کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو عیسائی بنا دیا، کسی کو مجوسی بنا دیا، کسی کو بدھ مت اور کسی کو سکھ بنا دیا۔ تو یہ جو جان اب سامنے آئی ہے، جسم اور جان کا مجموعہ، یہ اس روح کی تبدیلی کی وجہ سے، بگاڑ کی وجہ سے خراب ہوا ہے، وگرنہ بنیادی طور پہ یہ وجود رب نے قسمیں کھا کے کہا کہ میں نے سب سے اچھا بنایا ہے، اور روح نے رب کے سامنے اقرار کر کے بولا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، محسن ہے، اللہ سب تیری نعمتیں عطائیں تیری ہیں۔ تو اس لیے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جسم، آپ میں سے کسی بھی شخص کا وجود، عورت یا مرد کا وجود اور اس کی روح بنیادی طور پہ خراب نہیں، تبدیلی اور بگاڑ کے بعد جو خرابی آئی ہے اسے نوٹ کر لیں، اسے صحیح کر لیں۔ اس کا پہلا اثر ہماری جان کے اوپر، ہمارے وجود پہ ہے۔ میں اس لیے پہلے جان کو چھیڑنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے بچوں، اگر آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں تو پھر یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی اب بولے گا نہیں۔
میں اور آپ اگر تھوڑا سا اپنے حالات کا جائزہ لے لیں، آپ کی اور میری جان کو بنانے کے لیے رب نے ایک نظام رکھا ہے، اور وہ نظام ہے کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اس جوڑے کو جوڑ کے ان کے جائز ملاپ سے، نکاح سے ایک انسان کا وجود اللہ تعالی اس کائنات میں بناتے ہیں، ایک جسم اور ایک جان بنتی ہے۔ اب اس حوالے سے جو بگاڑ ہے، جیسا مٹیریل ہوگا ویسی چیز بنے گی۔ اب یہ نظام اگر ہم سمجھ لیں تو بگاڑ سمجھ آتا ہے اور اصلاح بھی ممکن ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہماری نظر بگڑی ہے، کیونکہ نظر رب نے نظارے کے لیے بنائی ہے، اور اس میں نظر رکھی اس لیے ہے کہ یہ دیکھے، اور دیکھنے کے لیے رب نے مختلف حسن و جمال کے نظارے رکھے ہیں۔ اس کی جو حدود تھیں اگر آپ غور کریں، یہ 6x6 کا کٹ جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے لگایا، نہ لگاتا تو کیا کر لیتے؟ اس کی ایک حد ہے، وین کے لیے ایک اس کی جو ہے جہت ہے، اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ دیکھو، لیکن کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا اس کی ایک حد بندی کی ہے۔ جب ہم نے اپنی نظر کو بے لگام کیا ہے اور اس میں بگاڑ آیا ہے تو یہ وہ بھی دیکھ رہی ہے جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ نظر کا بگاڑ فوری طور پہ دل کو بگاڑتا ہے، کیونکہ نظر اپنے سارے تیر بیک وقت جا کے دل میں لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کچھ دیکھا ہے، اب تیرے سے میں نے اجازت لینی ہے، اس کے ساتھ میرا جوڑ کیا ہونا چاہیے، تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اور دل دماغ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، اور دماغ سوچو بچار میں لگ جاتا ہے، اور کبھی ہیلڈ بھی ہو جاتا ہے، بندہ ہاتھ لگا لگا کے سوچ سوچ کے کروں تو کیا کروں، دل کہتا ہے کر لے، دماغ کہتا ہے حیا کر، اندر کی آواز کچھ اور ہے، باہر کا تقاضا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور مانگ رہی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کا اثر میرے اور آپ کے حسب اور نسب پہ، جان پہ جا رہا ہے، کیونکہ اگر ایک عزت، ایک عورت، ایک مرد میں، ایک جوڑے میں بگاڑ آیا، پیدا ہونے والے جتنے بھی 2 4 5 10 بچے ہیں، ان کے مٹیریل میں، ان کی سوچ میں، ان کی گفتار میں اور ان کے کردار میں فرق آ جائے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ہم بچوں کو کہیں گے یہ بچے بگڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، نافرمان ہیں، یہ آوارہ ہیں، اور ان کا مزاج وہ فرما برداری والا نہیں، ادب و احترام والا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس وجود سے یہ آئے ہیں اور جس سانچے سے اور جس ڈھانچے سے ان کو جو ہے لیا گیا ہے اور جس فیکٹری سے یہ نکلے ہیں، وہ مشینری کچھ ایسی تھی، جب مشینری خراب ہو تو پھر آنے والی چیز میں بھی نقص آ ہی جایا کرتا ہے۔ فوٹو سٹیٹ کی مشین کے اوپر اگر کہیں داغ لگا ہوا ہے تو وہ داغ ورق پہ بھی آتا ہے۔ تو اب یہ بگاڑ کون سنبھالے گا؟ نظر آپ بھی رکھتے ہیں، نظر میں بھی رکھتا ہوں، آنکھ آپ کی بھی ہے، آنکھ میری بھی ہے۔ اب جب ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے شریعت کے مطابق، بنانے والے سے نہیں پوچھیں گے کہ ہاں مومنوں کو کہہ دو وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، شرم و حیا رکھیں، عورتوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نظروں میں جھکاؤ رکھیں، شرم و حیا رکھیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اندھا کر دوں گا، رب نے یہ نہیں کہا کہ تم نظریں بند کر لیا کرو، مالک نے یہ تو نہیں بولا کل للمومنین، مومنوں کو یہ بات کہہ دو، اصلاح کر لیں اپنی، کہ وہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں، اور عورتوں سے بھی کہہ دو وہ بھی نظریں جھکائے رکھیں۔ ہاں لائٹیں ڈم ہوں تو حادثے نہیں ہوا کرتے، کم ہوتے ہیں، جب دونوں طرف سے فل ہوں تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ پہلا بگاڑ ہے جو ہماری جان میں اترا ہے۔ اور پھر جب آنکھ دیکھ لیتی ہے، ہر بندہ اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، پھر یہ چیز میری ہو جائے، وہ کہہ رہا ہے میری ہو جائے، نتیجتاً لڑائیاں، جھگڑے، پھڈے، اور پھر اس سے نسب بھی خراب، عزت بھی خراب، اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک بگاڑ آیا کہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، چلیں عدالت میں کورٹ میرج کرتے ہیں، لو اور پیار کے نام پہ کورٹ میرج، بگاڑ ہے۔ اصلاح کر لو، آج ممکن ہے، کل کرو گے تو مشکل ہو جائے گا۔ پچھلے سے پچھلے جمعے میرے پاس ایک نوجوان آیا، بات سننے والی ہے،
कहने लगा साजिद साहब, मैंने कहा जी। कहते हैं जी कोर्ट मैरिज हो जाती है? मैंने कहा नहीं, दुनिया कर रही है लेकिन दुरुस्त। कहते क्यों? मैंने कहा कि जिस दिन कोर्ट में आने वाला जोड़ा जज का अपना कोई खून होगा और उसकी बेटी होगी, उसकी अपनी बेटी होगी, और अचानक आ गई है, वो अपनी जॉब पे ड्यूटी पे है और सामने कोई अजनबी लड़का है उसके साथ है, जिस दिन उसने खुशी खुशी उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया, उस दिन मैं कहूंगा कि कोर्ट मैरिज दुरुस्त है, वगरना नहीं। कहने लगा मुझे भी ये बात समझ आई है, मेरी मजबूरी है, मैंने एक शादी की है, मेरी अब न 4 बच्चियां हैं, तो मुझे समझ आती है कि मैं दोबारा निकाह करवा लूं, आप मेरा निकाह पढ़ा देंगे। असल में पिछले से पिछले जुमे मस्जिद में निकाह था, उस मौके पे उसने सूरत हाल देख के ये बात की। मैंने कहा नहीं भाई, आपका निकाह पढ़ाऊंगा लेकिन एक शर्त पे। कहने लगा क्या? मैंने कहा ये 4 बच्चियां जवान हो जाएं, जो आजादी तूने अपनी बीवी के मामले में उम्मीद रखी थी कि तेरे ससुराल तुझे दें और वो पूछे भी नहीं, इतनी नरमियां पैदा कर 4 बेटियों की, जब कोर्ट मैरिज हो जाएगी मैं तुम दोनों का निकाह फिर नए सिरे से पढ़ा दूं। नजरें झुका ली। कहने लगा जी मुझे ये जूते पड़ने चाहिए थी, मेरी गलती थी, तब मुझे समझ नहीं थी, होश आई है, आंखें खुली हैं तो मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरा बच्चा कुछ नहीं है। भाइयों इसलिए बात बड़ी सादी सी है, कपड़ा जितना उठाते जाएंगे पेट अपना नंगा होगा, इज्जत अपनी खराब होगी। ये आज मैं और आप ये हाथों में जो चीजें पकड़ रखी है ना, जिसे हम राब्ते का, कम्युनिकेशन का और एक दूसरे के साथ कुर्बतों का जरिया समझते थे आसानियों के लिए, इसने कितनी आसानी से मेरी और आपकी जान, हसब, नसब, इज्जत और आबरू को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है कि हमारी नस्ल भी इससे जुड़ गई, इज्जत भी यहां आके खराब हो गई, जान भी जाती रही और हलाली कम होते चले गए, हरामी बढ़ते चले गए। और आज यूरोप इसी मौत मरा है कि उनके शनाख्ती कार्ड के खाने में अब्बू का नाम नहीं है। ये बिगाड़ वो खुद लेके आए हैं। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, और हम उसी भेड़ चाल में पीछे दौड़ रहे हैं, दिन ब दिन, रात ब रात, पल ब पल, और लम्हा ब लम्हा हमारी रफ्तार बढ़ती जा रही है और हम जो है सरपट दौड़ रहे हैं। मौका मिलने की देर है, जनाब आना चाहिए। हाँ ये चीज भी आप देखें, फिर उसके ऊपर जिना और उसकी इंतहा। माजी में पाकिस्तान में सिर्फ 4 शहर थे जहां बाकायदा तौर पर लाइसेंस मिलके इस बुराई का एक वजूद था। आज आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई शहर खाली होगा? इल्ला मन रहम रब्बी, कोई गली, कोई मोहल्ला। तो भाइयों ये कौन लोग हैं? हम ही हैं, बाहर से तो नहीं आए। मैं गालियां दूंगा तो गाली मुझे लौटेगी, मैं बुरा कहूंगा तो बुराई मेरे ऊपर आ रही है, क्योंकि उस गली में मैं रह रहा हूं, उस मकान में मैं रह रहा हूं और उस मोहल्ले और इलाके में मैं ही रह रहा हूं। ये सब मेरा है, बेटियां, बहनें, माएं, इज्जतें, आबरूएं मेरी हैं। अगर मैं किसी के घर में ऐसे ही दे रहा हूं तो मेरे घर में आ रहा है। अगर मैं किसी के यहां फूल भेज रहा हूं, एक दे के आया हूं, तो मेरे घर मालूम नहीं कितने आने वाले हैं। तो फिर जब ये सूरत हाल है तो आगे बढ़िए। इसी तरीके से हमने जान को बर्बाद किया मुते के नाम पे, कानूनी जवाज देके। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुआशरे की इस्लाह फरमाई, चलता था, मना कर दिया, दुरुस्त नहीं है। वक्ती लज्जत, वक्ती सरूर के लिए और अपनी रगबतों और ख्वाहिशात के लिए। क्या खूबसूरत जुमला लिखा है वो पीछे कि हाँ अपनी जिंदगी को जरूरियात तक रखें, रब जरूरतें फकीर कुल्ली वाले की भी पूरी कर देता है। ख्वाहिशात की तरफ मत दौड़ें, वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती हैं। तो जितनी अल्लाह ने जायज जरूरत रखी है, निकाह की फॉर्म में आके जायज तरीके से अपनी जान को भी महफूज रखो, बीवी की जान को भी, बच्चों को भी। ये हमारी दवाइयां, ये मेडिसिन, ये गोलियां, ये कैप्सूल्स, हद्दिस वाला हरज बयान करो जितना उतना कम है। आज गिरती हुई सेहतें, मरते हुए इंसान, जवानी में जाए होते हुए गुर्दे और बिगड़ती हुई शक्लें, ये जो है रगड़ती हुई जवानियां, एड़ियां रगड़ रही हैं जमीन के ऊपर।
ہم کب ہوش کریں گے؟ یہ آج ہی موقع ہے. کتنا خوبصورت چانس ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں. ایک وعدہ کر لیں, اپنے ساتھ پکا ارادہ کر لیں, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. یہ تو نہیں کہ حکومت پاکستان اسلام نافذ کرے گی تو پھر ہی ہم مانیں گے. ہم اپنے وجود میں اندر سے ذرا سوچے جھانکے اور تبدیلی لائیں. منع کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع سے, کیونکہ دوسروں کی جان برباد ہوتی ہے, حسب اور نسب اور عزت اور آبرو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالے سے کیوں منع کر دیا؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. بھائیو اصلاح کون کرے گا؟ سچی بتانا, ہم ہی نے کرنی ہے. اور میں تو کہتا ہوں لوگوں آؤ, ہم فرشتے نہیں ہیں, اہل الحدیث ہیں, ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. لیکن جاؤ پوری دنیا میں, دنیا گواہی دے گی انشاءاللہ, پوری دنیا میں ہم نے دشمنی کے اندر بھی آ کر کے کبھی کسی کی عزت کو اس اعتبار سے قانونی جواز دے کے نہیں لوٹا, قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں لوٹا کہ تیری طلاق ہو گئی, آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے, لہٰذا تو جو ہے اب حلالہ کروا, عورت کو حلال کروا. کبھی پوری دنیا میں 210 ملکوں میں الحمدللہ میری کسی مسجد میں کسی خطیب, کسی قاری, کسی امام کے پاس تو چل کے آیا ہو, اپنوں سے جو ہے وہ تھک کے آیا ہو, اور انہوں نے تجھے کہا ہو کہ تیری بیوی تیری عزت میں مداخلت ضروری ہے, حلال کرنے کے لیے یہ ذریعہ استعمال کیا جائے گا, آیات بھی پڑھی ہوں گی, بہت کچھ کہا ہوگا, تو گھبرا کے لوٹا. میرے کسی گئے گزرے گاؤں کے اندر بھی امام اور قاری سے ملا ہو, اس نے تجھے یہ جواب دیا ہو تو انگلی کھڑی کر دے. ہم نے اصلاح کی کوشش کی ہے, اللہ کا شکر ہے میری جماعت میں یہ اصلاح اتنی نظر آتی ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ کیس 90 دن کے اندر ہے تو رجوع کر لے, بیوی تیری ہے, حلالے کی ضرورت نہیں, کسی اور کے پاس میرے پاس لانے لے جانے کی ضرورت نہیں, معاملہ 90 دن سے اوپر ہو گیا ہے. تو نیا نکاح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, گواہ لگانا چاہتے ہیں اور اس میں حق مار مقرر کرو, نیا نکاح اپنا گھر بسا لو, اللہ کی قسم اس کے علاوہ تجھے کچھ مل جائے تو مجھے بتا دے. آئیے سب مل کے اصلاح شروع کر دیں. آنے والا خود کو بھلے میرا دشمن سمجھے, وہ مانے کہ ہم مخالف ہیں, لیکن ہم نے تو مخالف کی بھی عزت پہ دین کے حوالے سے ایسی نظر نہیں رکھی. لوگ تو دینی جواز بنا کر کے یہ لوٹ لیتے ہیں, یار بنا کر کے لوٹتے ہیں, تو حرام ہے یہ, کیونکہ اس سے پیدا ہونے والی جان مشکوک ہے, اس کا نسب نامہ مشکوک ہے, اس کی نسبت مشکوک ہے, اور پھر معاشرہ اسے جگہ دینے والا نہیں ہوتا. پھر وہ بیچارہ یا تو روڑی پہ یا کوڑے کے ڈھیر میں یا ڈرموں میں یا کہیں جو ہے کچرے میں, یا پھر اگر کہیں پل بھی گیا تو لوگ حرامی حرامی کہہ کے جان نہیں چھوڑتے. حرامی وہ نہیں ہے, حرامی ہمارے رویے تھے. اور بھی بڑی ساری اس حوالے سے باتیں ہیں, لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے اشارہ مقصود تھا کہ اللہ نے جو جان دی ہے نا, اس جان کی قدر کریں. یہ جان امانت ہے اللہ کی, یہ بار بار نہیں آنے والی. جان کے اندر خرابی کا ایک اور پہلو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم اس جان کو داغدار بھی کرتے ہیں اور رسوا بھی کرتے ہیں. اور رسوا کرنے میں بہت بڑا کردار ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے امانت کو چھین لیں. بگاڑ ہے میرے اور آپ کے معاشرے میں, حالات خراب ہوتے ہیں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جاؤ, کاٹ لو, چھلانگ لگا دو, دریا میں کود جاؤ, آگ لگا لو, گولیاں کھا لو, زہر پی لو. بھائی پی لے, اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ کے لیے یہ کام نہ کر. رب نے تجھے ایک تو امانت دی ہے اور وہ زندگی ہے, وہی تو نہیں سنبھال سکا. آنے دے مشکلیں, انبیاء علیہ السلام پہ آئی, ساتھیوں پہ آئی, زلزال ہوئے, قدم ہلائے گئے, حتیٰ کہ بول اٹھے متا نصر اللہ, لیکن خودکشی کی طرف نہیں آئے. اور اگر کسی نے کی بھی ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. تو پھر یہ خودکشیوں کے رجحان عورتوں میں, مردوں میں, بچوں میں, یہ ہمارے جان لیوا ہیں. اور یہ آگ لگا لینا, زہر پی لینا اور اپنے اوپر جو ہے تشدد کر لینا, آگ لگا لینا, معلوم نہیں کاٹ لینا, کیا کچھ کر لینا, اور پھندے کے ساتھ جھول جانا, لٹک جانا. اللہ کے لیے اصلاح کریں اپنی, دوسرا نہیں, ہمیں خود کو کرنی ہوگی. اسی طرح جان کے بارے میں بگاڑ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو مار دھاڑ, قتل و غارت, منہ پہ تیزاب, اور معلوم نہیں ان کے ساتھ ظلم اور تشدد, اعضاء کا کاٹنا, ٹنڈیں کرنا اور مونچھیں مونڈنا, اور پھر جسم میں سوئے مار مار کے
کے مارنا، زخمی کر دینا، اپاہج کر دینا، دانت توڑ دینا، ہڈیاں توڑ دینا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے اپنا دبدبا، اپنا روب، اپنی ہیبت اور اپنی جرت دکھانے کے لیے گن پوائنٹ پہ کسی بھی پہلو سے یہ جو حملے ہو رہے ہیں، شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ، اور بھائی بھائی پہ، ہمسایہ ہمسائے پہ، تو یہ بھی جان کے اندر آنے والا بگاڑ ہے۔ جان اللہ کی امانت ہے، نہ اپنی کے جو ہے کوئی نقصان کیجئے نہ دوسرے کا کیجئے، کیونکہ ایک جان کا نقصان کرنے والا پوری انسانیت کا نقصان کرنے والا ہے۔ آپ دونوں نہ کھڑے ہو جائیں بیٹا، آپ کھڑے ہوں ذرا، آپ کو روکا تھا نا، نہیں بول رہا، اٹھ جائیں شاباش، اٹھے اٹھے، کھڑے ہوں، اٹھے۔ اب شرم آ رہی ہے نا اٹھتے ہوئے؟ حضرات، جان کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات کی تھی، چلیں بیٹھا رہنے دیں، سمجھ گئے آپ انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ میں کہوں میں بڑا نیک ہوں، بڑا پاک ہوں، بڑا صاف ہوں، کہیں میری بھی غلطیاں ہیں، تو جتنی میری کمی کوتاہی ہے میں اس کو دیکھ لوں، اور اس کا سب سے بڑا تعلق عزت اور آبرو سے ہے۔ دیکھیے، چغلی، بہتان، غیبت، بہتان سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ ایک کام آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، صرف شک کی بنیاد پہ آپ یقین کریں، میں اس دنیا کے حالات کو دیکھ کے بڑی عجیب و غریب میرے ایک ٹیچر تھے، سکول ٹیچر، کہنے لگے بیٹا ذہین ہے تو، پڑھتا بھی ہے، لیکن ایک کام کرنا، میں نصیحت کرتا ہوں کاریوں سے بچ کے رہنا۔ لفظ تھے ان کے، بچے تھے، ہمیں ان چیزوں کا نہیں ادراک تھا، نہیں احساس تھا، میں نے حفظ کیا الحمدللہ اپنے طور پہ، لیکن نہیں، ان کے استاذ کی ایک وصیت بھی تھی، نصیحت بھی تھی، اب جا کر کے اس کا ادراک ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں کہا، حقیقت کیا تھی۔ یہ جو رائے ہم نے پیدا کر لی ہے، کیا اس میں دوسری طرف ہمارے کردار شامل نہیں؟ شامل ہیں، لیکن اس قدر شدت اور حدت اور بہتان بازیاں، آپ لوگوں نے اکثر مجھے دیکھا ہوگا، میں تنہا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی کیوں، میرے پاس اللہ کا شکر ہے، طلبہ ہیں، سٹوڈنٹس ہیں، لمبی چوڑی کھیپ ہے، دوست احباب ہیں، کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن پھر بھی یہ تنہا کس لیے؟ کیونکہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، ایک جگہ بیٹا ساتھ تھا، ہم پروگرام پہ گئے، لوگوں کا جو لب و لہجہ تھا اور جو الفاظ تھے جو میں نے سنے، وہ دن جائے آج کا ہے، شاید میں نے اپنے ساتھ بیٹے کو بھی نہیں کبھی بٹھایا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ذہن اتنے گندے ہو چکے ہیں، اور یاد رکھیے گٹر کے منہ پہ کستوری لیپ کر دینے سے صاف نہیں ہوتا۔ ہم سپرے کر لیں، پرفیوم لگا لیں، خوبصورت کپڑے پہن لیں، ماشاءاللہ فیس واش لگا لیں، ہینڈ واش کر لیں، پورے کا پورا نہا لیں، اگر ذہن کی گندگی کا گٹر صاف نہیں کیا تو پھر یہ یاد رکھیے کہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے شاید آ رہا ہو، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، اور میں اس کے بارے میں معلوم نہیں کیا سوچ رہا ہوں۔ کون اصلاح کرے گا؟ کوئی اور؟ یہ لب و لہجے، یہ لفظ، یہ جملے ہم ہی نے بدلنے ہیں، ہم ہی نے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو پھر جا کے ہماری جان محفوظ ہونی ہے، وگرنہ ان چیزوں نے میرے اور آپ کے قبرستان بنا رکھے ہیں، اور گھروں کے اندر لڑائیاں اور جنگیں، سبب اس کے پیچھے یہ ہے۔ آئیے اس کے بعد دوسرا پہلو جہاں خرابی کی انتہا ہے اور بگاڑ ہے اور وہ قابل اصلاح ہے، اس کا تعلق مال سے ہے۔ مال سے آپ اور میں اگر غور کریں، کتنے شعبے ہیں جہاں ہم مال کو تباہیوں اور بربادیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کسی دوسرے کو چھوڑیں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مدینہ الرسول میں، ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ آج کی بیٹی ہوتی کہندی ماں جی پانی بھی پائی ہیں، 2 کلو برف بھی سٹ آئی ہیں۔ ہے ایسے کہ نہیں؟ 80 روپے کلو ہے، ماں جی 80 ابو کا، 80 تو آڑے دے وچ 80 میرے بھی خیال رکھیا جائے۔ بھائی آتا وہ اپنے 80 ڈال لیتا، بھی پیسے ہی ڈالنے نا، جب تک وائٹنس ہے، سفید ہے، کام چل رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے، ہنسنا ہو تو ہنس لینا، رونا ہو تو رو لینا،
میرے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ یقین کریں ان کے پاس سائیکل کو پنکچر لگانا تو دور، ہوا بھرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. یہ حالت تھی ان کی. اللہ غربت دیتا ہے، آزماتا بھی ہے، پیسہ بھی دیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ. یہ حالت تھی. کسی نے مشورہ دیا یار تو دودھ کا کام کیوں نہیں کر لیتا. ماشاءاللہ دودھ کا کام کیا. 9 مہینے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہاں تھے، نظر نہیں آئے. کہندے جی ماشاءاللہ میں دودھ کا کام شروع کر لیا. تو میں کہا ٹینڈ کیوں کرائی جی؟ کہندے میں عمرہ کر کے آیا. 9 مہینے کے اندر اندر اللہ نے دیکھو کتنی برکت ڈالی ہے. سوچیں اب اس نے دودھ میں ملا کے پانی 3 گنا کر کے کوشش کی ہے کہ دوں چیز تھوڑی پیسہ زیادہ لے لوں. اس نے تو ایک دودھ کا کاروبار کیا ہے، اس کو 70 سودوں کی ضرورت پڑنی ہے جو گھر میں لانے ہیں. ہر ایک کو جو اتنے اضافی دے کے آئے گا، کیا فائدہ اس جو ہے اوپر 160 کما لینے کا. 160 اگر زیادہ کما لیے تو کیا کیا، دے کے کتنی جگہ آیا ہے. ہم نے مال چرایا ہے، ہتھیایا ہے. میرے رب نے پہلی قوموں کو اسی وجہ سے موت کے منہ میں ڈال دیا تھا. شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا قصور تھا؟ دینا ہے تو تھوڑا دینا ہے، لینا ہے تو زیادہ لینا ہے. ناپ اور پیمانے اور ہیں، ماپ اور ہے، وزن کرنے کے لیے انداز اور ہے، دھوکہ اور فراڈ ہے، اور میزان میں قسطاس اور عدل نہیں ہے. یہی چیز ہماری ہے. دوسرا میری تعریف کرے میں اس کو گالیاں دوں، یہ کیا چیز ہے؟ تو میزان کو درست رکھیں. مال کو ہم لوٹ رہے ہیں اور 2 ہاتھ لوٹ رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں. کون لے رہا ہے؟ ہم ہی لے رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں لے رہا. اگر میں لیتا ہوں تو رک جاؤں. بھئی میں کلرک ہوں، میں فائنانس میں ہوں، میں اکاؤنٹس میں ہوں، مجھے خزانچی بنایا گیا ہے، گھر کے اندر مال پیسہ میرے پاس ہے. اب ڈنڈی مارنا تو میرے ہاتھ میں ہی ہے نا. اگر سیدھا رکھوں مجھے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اگر مجھے ایک ٹارگٹ مل گیا ہے کہ اتنے میں نے لینے ہیں اور اتنے ہو کے مجھے اور اوپر مل گئے ہیں اور وہ اسی حوالے سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ، کہنے لگے محبوب یہ زکوٰۃ ہے اور یہ تحفے ہیں. یہ زکوٰۃ ہے اور یہ. محبوب نے کہا اپنی ماں کے گھر بیٹھے رہتے نا، پھر میں دیکھتا کتنے تحفے آتے تھے. آپ لوگوں کو جو عہدہ مل گیا تھا، مرتبہ مل گیا تھا، مقام ملا تھا، جو آپ کو اتھارٹی ملی تھی، اور جس چیز پہ آپ کو بھیجا گیا تھا، جو آپ کو نیابت دی گئی تھی، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ میرا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. عورت شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، شوہر عورت کو دھوکہ دے رہا ہے، اولاد باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، ماں باپ اولاد کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے وہ جملہ دادا جی کہا کرتے تھے، مرد وہی کامیاب ہے جیڑا اپنی جیب بیوی تے شو نہ ہون دے، اور بیوی وہ کامیاب ہے کہ جیڑی اپنی شوہر دی جیب نو بغیر چیک کیتے نہ چھڑے. ابھی آپ پڑھ رہے تھے عورت نیک عورت. بھئی مرد نیک بنے تو عورت نیک بنے. وہ اکیلی کہاں سے نیک بنے گی؟ اس اکیلی میں حیا کہاں سے آئے گا؟ ہماری غیرت جاگے گی تو وہ سلسلہ جاگے گا. ادھر بھی غیرت اور حیا، پیار اور وقار اور ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی تو پھر ہے نا. مال دینے کو تیار نہیں ہے. گھر بیوی نے بولا پیسے چاہیے دینا، کونی گئے کہ تلیا ماں تو بارو ماڑی جی میں سکال آ جائے 20 روپے دا ایزی لوڈ کرانا تو کنے دا کرانا ہے؟ صدقے 20 دا دور ہی نہیں رہا ہوں. تے میں 500 دا بھیجن لگا. نہیں رہن دو، اتنا کی کرنا، چلو چھڈو. پھر کی ہے، تواڈے اپنے ہی نے، تواڈے میرے چ فرق ہے. جب یہ پیمانے بن جائیں، عزت اور آبرو یہ ہو، مال اس طرح لٹنے لگے، بوڑھا باپ ترس رہا ہو کہ مجھے ایک انجیکشن لے دو، باپ کو گالیاں دے کے نکل آئے، ماں نے ٹیبلٹ مانگی ہو اور کہے کہ سارے ٹھیکے میں نے اٹھا رکھے ہیں، اور دوسروں پہ جو جا کے ماشاءاللہ خسروں پہ اور ہیجڑوں پہ، اسے کیا کہوں گا؟ یہ مال کمائیے بھی جائز طریقے سے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، آزمائش ہے، اور اس کو استعمال بھی جائز طریقے سے. قیامت کے دن پاؤں جوڑ دیے جانے ہیں، تب تک معافی نہیں جب تک اللہ کے سامنے حساب نہیں دے لیا میں نے کہاں سے لیے تھے، مانگ کے لیے تھے، مانگنے کے لائق تھا، مانگنے چاہیے تھے کہ نہیں، میں نے کشکول پھیلا کے لیے تھے، میں نے کوئی نام لے کے مانگے تھے. آپ دیکھتے نہیں سیلاب کے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟
دینے کے لیے جب سامان جاتے ہیں وہ لوگ آئے ہوتے ہیں جو سیلاب زدہ ہوتے ہی نہیں، باہر سے ٹپری واس ادھر سے ادھر سے آ کے چھینی جھپٹا کر کے وہ جس طریقے سے وہ لے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو مستحق ہے وہ رہ جاتا ہے، جو حقدار نہیں ہوتے وہ لے جاتے ہیں۔ تو نے چھینا کہاں سے تھا، لیا کہاں سے تھا، کمایا کہاں سے تھا، اٹھایا کہاں سے تھا، یہ پوچھا جانا ہے۔ اور جب لے لیا تو لگایا کہاں تھا؟ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بگاڑ ہمارے اندر ہے، جوئے پہ ہم لگا رہے ہیں، زنا پہ ہم لگا رہے، شرک کے اڈوں پہ ہم لگا رہے، اور دوسروں کو کیا کہتے ہیں، میری پہلی چنگی ہو گئی ہے، فصل سونی ہو گئی، ہن تیار رمی میں تیرے تے ویچ کے لاؤنی، میں تینوں دسنا ہے۔ واہ واہ موج فقیراں دی، کی خیال ہے؟ اس علاقے کا ایس ایچ او کتنا خوش قسمت ہے جس علاقے کے لوگ یہ کہتے ہیں وہاں میں ویچ کے پہلی تیرے تے لاؤنی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے کیا ہے اور انہوں نے نہیں کیا، ہم نے خود سکھایا ہے۔ اور پھر بھائیو یہاں بھی میں اصلاح کی طرف آؤں، آؤ نوٹ کرو لوگو، ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں۔ میری جماعت فرشتوں کی جماعت نہیں، لیکن وکالت کا حق رکھتا ہوں۔ آؤ دیکھو، ہم نے اصلاح کی تھوڑی سی کوشش کی ہے، اللہ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا ہے، آپ بھی کیا کرو۔ کیا اصلاح کی ہے؟ ہم نے کہا ہے ہمیں پیٹ لگا ہے، بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، یہ کھانا بھی مانگتا ہے اور منہ میں رال بھی ٹپکتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا، بیوہ کا مال نہیں کھانا، حرام ہے۔ جاؤ لوگوں پوری دنیا میں کسی جگہ کسی بچے کا باپ مرا ہو، بچہ یتیم ہوا ہو، عورت کا شوہر مرا ہو، عورت بیوہ ہوئی ہو، ہم نے کبھی کہا ہو کہ 40 دن ہمارے گھر کپڑے بھی بھیجو اور کھانا بھی بھیجو، یا 10 دن یا 7ویں پہ یا تیجے پہ یا کل پہ؟ اللہ کی قسم زندگی بھر میں ایک مثال مل جائے کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا دے، ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی کوشش کی ہے، فرشتے نہیں ہے، انسان ہے۔ بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، دیگیں پکی ہوئی خوشبو آئے تو پھر دل تو کرتا ہے کھانے کو، لیکن ہم نے کیوں ہاتھ روکے ہیں؟ معذرت کس لیے کر لیتے ہیں بھائیو؟ صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا بھی چاہیے، حیا بھی چاہیے، اپنی اصلاح بھی چاہیے۔ کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ یہ چوری سے کیوں روکا، ڈکیٹی سے کیوں روکا، حرام طریقے سے کمانے سے کیوں روکا؟ یہ غلط ذرائع استعمال کر کے کسی کا مال نہ ہاتھے آیا جائے، کیونکہ جب یہ ہوگا، اچھا کسی دی جُتی چکی ہے بڑا مزہ ہوندا ہے، اپنی چکی جائے تو پھر منہ تے رات دے 12 بجے ہوندے ہے کہ نہیں؟ پھر اتنے بڑے بڑے پھکڑ تولدا۔ میرے ساتھ دوست ہیں، ایسی کوئی اصلاح معاشرہ پہ بات سنی تو جمعہ پڑھنے فیصل آباد آ گئے، بڑے ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ، بہت با کمال ڈریسنگ کی ہوئی۔ جب جمعہ پڑھ کے سوال جواب کے بعد اٹھ کے جانے لگے تو جوتا بالکل نیا لے کے آئے تھے، جوتا نہیں۔ کہندے صاحب پہلی دفعہ مسیتے وڑیا سا تے بڑا تیار تیور ہو کے آیا سا، مینوں کسی نے کیا سی، تواڈے کولوں بھی سنیا سی کہ خذو زینتکم عند کل مسجد۔ میں تو اپنی شادی میں اتنا نہیں بنا سنورا تھا جتنا آج جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو میری تو جُتی لے گیا نا۔ خیر میں نے حوصلہ دیا، تسلی دی، جوتا دیا، روانہ کیا، گجراں والا گیا تو کہتے کہ میں نے ذرا آپ سے ملنا ہے، بعد میں ملنا۔ میں ملا، کہنے لگے جی گڈی چ ایک شے رکھی ہے تے فیصل آباد تو پہلے نہیں جے کھولنی۔ میں جی رستے چیک ہوگی، کہندے نہ ڈرو، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ فیصل آباد۔ میں نے آ کے کھولا تو وہاں وہ لیدر والا ان کا جوتا تھا، وہ ساتھ میں پالش بھی خریدی تھی، جوتا تو کوئی اٹھا کے لے گیا، پالش مجھے دی اور بیچ میں رکا، لکھا تھا تیرے شہر والوں نے میرا جوتا رکھ لیا ہے، پالش بھی ان کو دے دینا۔ اس کے بعد نماز کی طرف۔ تو بھائیو یہ ہم نے خود کیا ہے۔ اب کسی کو تو پتہ نہیں کہ یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، یہ جوتا اٹھانے آ رہا ہے، لیکن جب تیرا جوتا اٹھے گا پتہ تب چلے گا۔ دوسروں کی جیب کاٹنا کتنا اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ اس سارے 5 والے نوٹ سی، جب اپنی کٹتی ہے نا تو پھر 5 کے 4 ٹھیپے بھی نکل جائیں تو افسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو اس لیے دھوکے نہ دو، آئی کام کرو، بی کام کرو، ایم کام کرو، بڑے بڑے ڈپلومے لو، بینکنگ کے جو ہے جا کے کورسز کرو، لیکن لوگوں کو دھوکہ دے کے، فراڈ دے کے، سود کے ذریعے مال ہتھیا کے، ان کی جمع پونجی کو زندگی بھر کے لیے مختلف جو ہے اسکیموں کے تحت ان کی جیبوں سے نکال کے اگر آپ یہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں تو پیٹ کا جہنم نہیں بھرتا، اس کو بھرتی ہے تو صرف مٹی بھرتی ہے۔ کما لیں جتنا کمانا ہے، کر لیں، بھاگ لیں۔ اور تیسری چیز جو میرے اور آپ کے معاشرے میں بہت بگڑ گئی ہے اور بہت ہی بگڑ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ کیوں بھائیو؟
ہم اپنی غلطیاں ڈھونڈنے لگے نا تو غلطی ملتی نہیں ہے. میں نے اپنے طلبہ سے ایک دن کلاس میں کہا کہ اپنی 20 خوبیاں لکھ کے لانی ہیں، 20 غلطیاں. آ کے کھڑے ہو گئے، سر پتہ ہی نہیں لگتا، اسی تو لگتا کدی غلطی کیتی ہی نہیں. میں نے اب تیسری پوچھی ہے تو آپ سارے چپ ہیں. تو پھر میں سے یہ جب سارے ہی ٹھیک ہیں تو میں کیوں بگاڑ کی بات کر رہا ہوں؟ میں اصلاح کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ زبان کے اوپر میں پہلے کہہ چکا ہوں، عزت سے اس کا تعلق جوڑ چکا ہوں. اس میں جھوٹ، اس میں فراڈ، اس میں شرک، اس میں بغاوتیں، اس میں گالیاں، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اس کا تعلق آ گیا. حضرات آئیے، ہماری جان، ہماری عزت، ہماری دولت، بگاڑ جو آیا ہے وہ دین کا بگاڑ ہے. یہ ساری چیزیں خراب کیوں ہیں؟ کہ ہم نے کسی کو اپنا بڑا مانا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کو بڑا مانا ہوتا، آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیتے میرا رب پیچھے سے مین سوئچ اٹھا دے، لائٹ بند کر دے تو کیا کر لوں گا. کان غلط سننے سے پہلے سوچ لیتا کہ میرا اللہ ہے. اگر میری طاقت سماعت کی چھین لے تو کیا بنے گا، میں خود ٹھیک ہو جاؤں. اگر غلط جگہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لوں کہ میرا رب میری طاقت چھین لے تو کیا کروں گا. میرے اعضاء، میرے کوا. تو ہماری دین میں، اور دین میں بگاڑ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو رب نہیں جانا. بھوک مریں گے تو کسی کا نام لے لیں گے، اور اگر کوئی ضرورت پڑی ہے تو فلاں پوری کر دے گا. ارے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری ضرورتیں کون آ کے پوری کرتا رہا؟ بھول گیا اس اللہ کو جو ماں کے پیٹ میں دے رہا تھا. جب اس دنیا میں بچہ تھا تو ماں کی بولی نہیں بول سکتا تو تجھے دیتا تھا. جب بولنے کے قابل ہو گیا تو اب اوروں کے نام، غیروں کے نام، اس کا نام، اس کا نام. اور جب تیرا سر ٹکتا نہیں تھا، کون تھا جس نے یہ قوت دی تھی ٹکانے کے قابل کیا؟ اور آج جب یہ گردن کے اوپر سر ٹک رہا ہے تو پھر تو اس کو در در پہ جا کے دھکے دے رہا ہے اور جو ہے رسوا کر رہا ہے. اسے ایک رب کے در پہ رکھ، یہ تیرا دین. اور پھر دہریت پہ اتر آیا ہے. بگاڑ دیکھو، کہتا ہے جی کوئی رب نہیں ہے، سب زمانے سے بنا ہے. بگاڑ دیکھیے، الہاد پہ اتر آیا ہے. کہتا ہے جی ٹھیک ہے، اللہ ہوگا، اپنے گھر ہوگا، بیٹھا ہوگا، لیکن اس نے بھی عجیب ہے، اپے مینو ٹھڈ لایا ہی. الہاد کی حد دیکھو، کیا کہتا ہے؟ مینو اپے پیٹ لایا ہی. اپے کہنا ہے بھی ہوں مسیتے بھی آ تو نہیں سی لاؤنا. اللہ کو شکوے، اقبال جیسا شکووں پہ آ گیا، دنیا شکووں پہ آ گئی. ہر بندہ شکوے. اللہ شکر کے لائق ہے، اصلاح کر لو شکوہ نہیں ہوگا. اللہ شکر کے لائق، کمی کیا چھوڑی ہے، سب عطا کیا ہے، لیکن ہم نے رب کے شکوے شروع کر دیے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے. اور لوگوں پھر بگاڑ کے آیا الہاد کے ساتھ، یہ کفر آ گیا. شکر چاہیے تھا، پھر کفر سے بات آگے بڑھ گئی. جنہوں نے مانا انہوں نے شرک شروع کر دیا. اللہ تم ہی دینا ہے، پر جداں دی غازی دیندہ نا اداں دی تو نہیں. اللہ تم ہی سمندر ڈکے نے، پر غازی نے سونا ڈکیا ہے. جی او نہ ہوندا تے کراچی ڈوبیا ہونا سی. اللہ تم ہی اسمان بنایا ہے، پر انہوں شاہ شمس تبریز نے اسمان دے سورج نو روکیا ہے. وہ نہ ہوندے تو آج کم خراب. یہ باتیں تجھے کس نے کہی تھی؟ رب نے بولنے کی طاقت دے دی اور تو اسی کے خلاف بول رہا ہے. اور اللہ کی پاکیزگیاں، رب کی تقدیس، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنائیں آج سب بھلا کر کے تیرے اور میرے اندر جو زبان کی خرابی، دین کی خرابی اور بول کی خرابی، جملوں کی گفتار کی خرابی، سوچ اور بچار کی خرابی، یہ ہمارے کردار کی خرابی میں چلی گئی ہے. آئیے اپنی اصلاح کریں اور دین میں اپنے رب کے بارے میں مثبت بولا کریں. مثبت. لیکن میں کیا کروں؟ میں تو باہر دیکھتا ہوں بینر لگا ہوا ہے جھولے لال، میں بھی نال ادھا ہی ہو جانا. دے خوشیاں غم ٹال، بینر لگا ہے سنگت، اب میں بھی تیار ہو جاتا ہوں. ارے اللہ کے بندے، وہاں جا کے تجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا. کون سا میلہ ہے میرے ملک کا جو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے حالات کیا وہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں پیار، محبت، عزت اور آبرو اسی لیے دی تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزتوں کو پامال کریں اور رب کو رسوا کریں، اللہ سے امیدیں اٹھا لیں. اور پھر حالت دیکھیے ہماری کہ رب کے احکام کو بھی ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے. اللہ تو آکھی جا اسی مننی نہیں. کیا خیال ہے بھائیو؟ اچھا اللہ نے ایک کام کہا ہے نا، حی علی الصلاۃ. آپ کے قصور میں تو ماشاءاللہ مسجدیں بھی زیادہ ہیں، نمازی بھی زیادہ ہیں،
ایسے ہی نا کہ مسیتیں ہی بہت ہی ہیں نا؟ سچی دسیا جی، میں نے سنا ہے پورے ایشیا میں اتنی مسجدیں کسی اور علاقے میں نہیں جتنی قصور میں ہیں۔ ایک اور بھی رپورٹ ہے کہ مدرسے اتنی مسجدیں نہیں جتنے مدرسے ہیں۔ ایک اور بھی رپورٹ ہے کہ مدرسے اتنے نہیں جتنے سفیر ہیں۔ میرا حسن ظن ہے، لیکن یہ بگاڑ کب آیا، کیسے آیا؟ دین میں جب ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ دین کیا تھا؟ دین اتنا ہونا چاہیے تھا، لوگوں آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم نے اصلاح کی کوشش کی ہے، ہم نے دین بھی سیدھا رکھا ہے، ہم نے اپنے ماننے والوں کو، جاننے والوں کو بتایا ہے کہ دین وہ لینا ہے جو امپورٹڈ ہو۔ توجہ ہے میری طرف؟ دین وہ لینا ہے جو امپورٹڈ ہو۔ امپورٹڈ تو سمجھتے ہو گے، بھرا باہر گیا ہوئے، ماما گیا ہوئے، چاچا تایا گیا ہوئے، میرے لیے امپورٹڈ جی چیز لے کے آئی، اتوں امپورٹڈ گھڑی لے کے آئی، کراچیوں نہ لے آئی، تو ٹھینگ موڑو نہ پڑھ لیں۔ امپورٹڈ چاہیے، الحمدللہ مقامی، ہوم میڈ، ہینڈ میڈ، چائنا کا مال، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ، یہ ہاتھوں کا بنایا ہوا، یہ ڈومیسٹک اور لوکل نہیں چلے گا۔ ہم نے اپنے جاننے والوں کو، ماننے والوں کو، اللہ کا شکر ہے مسجدوں میں، مدارس میں ہم نے جو نصاب رکھا ہے وہ امپورٹڈ رکھا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ آؤ چیک کرو ہمارے مساجد میں، مدارس میں ہمارے نصاب کو، آپ کو ملے گا رب کی کتاب ملے گی، رب کا قرآن ملے گا، آیات ملیں گی، تفسیر ملے گی، آقا کا بیان ملے گا، محبوب کی گفتار ملے گی، صحیح حدیث ملے گی، سورت و سیرت ملے گی، قدوہ اسوہ ملے گا۔ ہم نے کوئی جو بھی کیا، جو بھی لیا، بچوں کو پڑھایا، دل و دماغ میں ڈالا، تعلیم دی، تربیت کی، امپورٹڈ کے ساتھ۔ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ ہم نے کبھی نہیں کہا میرے دادا جی ایڈے وڈے سی، ماشاءاللہ ایڈا اچا انہاں دا ترا ہوندا سی، ایڈی ماشاءاللہ سونی شکل سی، اتنی بڑی سرکار تھی اور اتنا بڑا ان کا دربار ہے، لہٰذا وہ جو کہتے ہیں وہ فائنل ہے، حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، لیکن نہیں، ابا جی دا قول بھی جیڑا نا جی سونے دے پانی نہ لکھن والا سی۔ اللہ کی قسم باپ سامنے آئے عزت کریں گے، لیکن محبوب کی بات آ جائے ہم ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ابو آپ کی عزت احترام اپنی جگہ، لیکن آقا کا سچا فرمان ہے یہ ویلیو ہے نصاب کی، امپورٹڈ کی۔ اور دین میں بگاڑ تب تک صحیح نہیں ہونا، میری آخری بات، تب تک صحیح نہیں ہونا جب تک آپ اور میں اپنا عمل اور کردار ایکسپورٹ کوالٹی کا نہ کر لیں۔ ایکسپورٹ سمجھ دے، پڑھے لکھے تو سمجھ دے ہیں، جڑے بہتے پڑھے ہیں وہ نہیں سمجھ دے۔ بہتے پڑھے وہ ہوندے ہیں جڑے کہن پوت اسی جڑیاں 2 پڑھیاں سی نا تیریاں 16 پڑھیاں تو چنگیاں ہیں، ایسے کہ نہیں؟ انہوں کی سمجھائیے؟ ہاں ان کو بھی بتاتے ہیں سادی پنجابی زبان میں، کچھ مال ایسا ہے جو آپ کے ملک میں رہتا ہے، بنتا یہی ہے، جاتا باہر ہے۔ آپ کے پاس کنو آتا ہے سرگودے کے علاقے سے، چھوٹا چھوٹا ادھر صاف ستھرا چنا ہوا، پالش کیا ہوا، چھانٹا ہوا، الگ کیا ہوا، کمال اے درجے کا، اور درجہ اول کا جو ہے وہ باہر بھیجا جاتا ہے۔ اگر اس میں سائز میں معمولی سا فرق آ جائے، انہوں نے ایک سانچہ رکھا ہے، اس سے اگر چھوٹا ہے نیچے گر گیا تو گیا، نیچے گر گیا تو گیا۔ اسی طریقے سے میرا فیصلہ آباد کپڑے کو ایکسپورٹ کرتا ہے، باہر بھیجتا ہے، انہوں نے مانگا ہوتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، آرڈر ہوتا ہے کہ اتنے دھاگے، اگر لوم میں دھاگا اگر کم کر دیا گیا، ایک دھاگا بھی کم چل گیا، کپڑا باہر نہیں جاتا یارو، اور تو اور جوتا نہیں جاتا۔ سروس والوں کے بے پیر سیل نہیں لگی ہوتی، باٹا والوں کی سیل نہیں لگی ہوتی، کیوں لگی ہوتی ہے؟ کہ یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا، ایک سلائی اگر سوئی ٹیڑھی ہوئی، سلائی تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی یا کٹنگ خراب ہو گئی ہے، کمپیوٹر نے اٹھا کے جوتے کو باہر پھینک دیا، باہر نہیں جا سکے گا، یہ ادھر ہی رہے گا۔ بھائیو عمل بھی ایکسپورٹ کوالٹی کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آسمان پہ جا رہا ہے، یہاں سے باہر جانا ہے، اگلے جہان جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ایکسپورٹ کوالٹی کا نہ ہوا، مدینے جیسا شہر ہوا، مسجد نبوی ہوئی، جینون آقا نے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو، محبوب سامنے بیٹھے ہوں، وہی اتر رہی ہو، وقت کا صحابی ہو، محبوب کے گلے ملتا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہو، آقا کے سامنے آ کے نماز پڑھ رہا ہو، اور ایکسپورٹ کوالٹی کی نماز نہ پڑھے، پڑھ کے آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی،
जा फिर कर दोबारा कोशिश कर तेरी नमाज नहीं हुई। तो सानू कोई अज कह दे कहो जी मौलवी साहब तुसी अपनियां पढ़ो साडी ना सोचो, मैं जिथे हाँ ठीक हाँ। वो सहाबी ऐसे नहीं बोले, फिर पढ़ के आए, फिर पढ़ के आए। आपने क्या कहा? ठीक है हम बाहर भेज देते हैं। कहा नहीं गई, ऊपर इधर ही रह गई है। इरजी फसल्ली फइन्ना कलम तुसल्ली, तूने नहीं पढ़ी। तीसरी बार भी आया, कहने लगा आका नक्स क्या है, बिगाड़ क्या है, इस्लाह कर दी जाए। आपने बताया कि तेरे रुकू में और तेरे सजदे में प्रॉब्लम आ रही थी, तेरे रुकू में और तेरे सजदे में प्रॉब्लम आ रही थी। यकीन नहीं आता ना। आप लोगों ने जब सिमें अपने नाम करवाई थी तो अंगूठा ऊपर कई बुजुर्ग दूर ही रख देते थे, मशीन एक्सेप्ट करती थी। वो दोबारा कहता था 10 रुपए ही लेने से ना, ज्यादा तो नहीं। वो बेचारा पकड़ के फिर कहता था जी बुजुर्गो हाथ उत्ते रखो तो अंगूठा इदा करके पूरा रखो। अगर तूने माथा जाके लगा दिया, तेरी तशखीस होती है, तेरी पहचान होती है, तेरी तस्दीक होती है पिशानी की इन लाइनों से। जब जमीन पे रखेगा बराबर रखेगा, बराबर रखेगा, ब्रोजिंग हो रही है और काम चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता सर लगा के उठाएगा, बेकार चला गया तेरा अमल। और झुक के जो उठ गया, बेकार चला गया तेरा अमल। जब निकलेगा लिखा जाएगा ये चोर है, 2 नंबर है। इन्ना अस्वा अन्नास सरिका अल्लज़ी यसरुकु मिन सलातिही, दुनिया का बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करे। नमाज की चोरी क्या है? ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा। लोगों आओ दीन में भी इस्लाह करें। और दीन सिर्फ ये नहीं है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारी चीजें हैं। रोजे आ रहे हैं ना, रोजे आ रहे हैं, वाकई आ रहे हैं ना, और माशाल्लाह बड़े नॉर्मल और बेहतरीन मौसम में आ रहे हैं। पिछले साल जुमे रात को रोजा चांद दिखा, जुमे का पहला रोजा बना। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नौजवानों ने रोजा रखा। थोड़ा सा सूरज ने आंख दिखाई, अभी 11:30 हुए थे, होंठ खुश्क होने लगे। और पता नौजवान क्या कह रहे थे? एक ही बात कह रहे थे, अल्लाह इते फसा ले, कल वेखांगे। और अगले दिन हफ्ते का रोजा पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम नौजवानों ने रखा। क्या ये हमारी इस्लाह है? दोस्त मैं इस्लाह करना चाहता हूं, देख सादे तेरी जुबान में आयतें पढ़ूं, तुझे लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं तेरी दलील, तेरे रवैये को सामने रखता हूं। दिल वालों के लिए दीन होता है, दिल नहीं तो दीन नहीं, अकल नहीं तो क्या दीन है? दिल वालों के लिए। नवा नवा विआह हुंदा ते की कहिंदे जे, भलीए सारी उम्र वखरियां खादियां, हुण रोटी रल के ही खाया करनी। कहंदी ठीक है, मैं तो आप डीकदी सा। अब माशाल्लाह बहावलपुर यूनिवर्सिटी चला गया इंटरव्यू देने के लिए। कहा मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा, नाश्ता इकट्ठे मिलके। फोन आया, मैं तो सतलज ते फसिया, ट्रैफिक फसी है, दरिया दा पुल बंद है, तुसी आना ते नाश्ता करना, नहीं तो नहीं करना, कर ला तू, नहीं करना। अब्बू ने, अम्मी ने, भाइयों ने, बहनों ने सबसे बोला। ये मैं बात दीन में ला रहा हूं, ये तेरे मेरे रवैये हैं, करते हैं कि नहीं? अल्लाह अकबर, दोपहर का टाइम हो गया, कितने पहुंचे जे? हाले तो मैं खाने वाल तू पीछे हैं। अल्लाह चौक में इतले हैं, तुसी आना तो मैं खाना है। शाम हो गई, सज्जन नहीं आया, की करिए? पाक पतन कोल जेड़ा सी ना जी, उत्थे पुली टुटी सी, उत्थे फसे। इशा हो गई, रात के 11 बज गए, आया तो खाना खाया, ना वो भूखी मरी ना ये भूखा मरा। अरे मोहब्बत में अगर इतनी देर खाना छोड़ा जा सकता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिनों की मोहब्बत तो रब से, उस हर मोहब्बत से बाला होती है। तू जवानी में अपने रब के कहने पे, बीवी दे कहण ते बंदे दे कहण ते छड़ बैठे हो, ते यार ते सज्जन दे कहण ते मैं आज लंच भी नहीं करना ते डिनर भी नहीं करना, तुसी आना ते फिर खाना है। हाँ ये हो सकता है, तो रब से भी दोस्ती कर लेना जरा। 11 महीने जिसका दिया हुआ खाता है, 12वें महीने अगर वो कहता है कि फजर के तुलू होने से लेकर के जो है वो सूरज के गुरूब होने तक तो नहीं खाएगा, तो तू नहीं रुक सकता, मर जाएगा, मौत आ जाएगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर जवान हो मेरा, दलेर और बहादुर हो, दिल की धड़कने हो, इस्लाम मुमकिन है, वो रोजा नहीं छोड़ सकता। एक सिगरेट दे टोटे पीछे की ख्याल है? मेरा साह औखा होण दिया, हुण ला लवां के ना लवां। अल्लाह कहंदे रोजा रखो, पर मैं की करा? ये तेरा जो टोटा और टोटका है ना, ये तेरी फिर यारी के ऊपर तुफ है। दोस्ती कर, पक्की कर। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें, सारा दीन, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। दीन में बिगाड़ आ गया है।
اچھا نوجوان تہجد پڑھے پیڑا جا نہیں لگتا؟ نہیں نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، جس معاشرے میں بات کر رہا ہوں کتنا برا سا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمندری کا علاقہ نہیں بھولتا۔ میں دلیلیں زمین سے اٹھاتا ہوں، یہ دلیل اس کو رد کر ذرا۔ تیرا دل ہے کیا کرتا ہے؟ شامی شامی میسے ہی سٹیا کی صورتحال ہے، حالے میسے ہی نہیں کرنا سارے جاگرنے۔ میں کسی اور کی بات تو نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا معاشرہ ہے یہ۔ اچھا تھوڑی دیر ہوئی، شاہ پڑھ لی، ہلے ستے نہیں ہلے نہیں ستے، 11 بج گئے ابھی نہیں ابھی ابو جاگ رہے ہیں، 12 بج گئے ہلے کی ہلے امی۔ جب ہو گیا نا معاملہ سارے سو گئے، ہاں اب کال کریں، پیکج لگ گیا، باتیں شروع ہو گئیں۔ سب کو سلا کے جس سے باتیں کی جاتی ہے یہ خاص ہوتا ہے، بھلے جتنا مرضی دور ہو۔ یہ تیری میری فطرت ہے، کرتے ہیں۔ سمندری ہے، 11:15 بجے ویرانے سے گزرتا ہوں، دونوں طرف کماد ہیں، نوجوان ہے، آپ نکر پہنی ہوئی ہے، مچھروں کا زمانہ ہے۔ 1:45 بجے واپس لوٹا ہوں، ماشاءاللہ وہیں پہ کان کو موبائل لگا کے کھڑا ہے، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی ٹینشن۔ بریک لگائی، گاڑی سلو کی، شیشہ نیچے کیا۔ میں کہ جوان جدے نال انی محبت کرنا ہے اللہ تیرے نصیب چ کر دے۔ کہندا 1 منٹ ہولڈ کریا جے، مینوں کہندا مولوی صاحب ایک باری پھر آکھیا جے آمین۔ اگر تیرے اندر اتنی جرت، اتنی طاقت، اتنی محبت، اتنا پیار، سب کو سلا کے الگ تھلگ ہو کے قدموں پہ کھڑا ہو کے چل کے مضبوط ہو کے اعصاب اور قوا کو جو ہے سنبھال کے پوری رات مناجات کرنے میں، باتیں کرنے میں تجھے مزہ آتا ہے، پیکج لگاتا ہے، گھنٹے تو بعد جدو کٹیا جائے نا تو کی ہویا؟ کٹ کیوں دیتا جے میں تو نہیں کٹیا؟ کی ہویا؟ گھنٹہ ہو گیا۔ پیار دا گھنٹہ کڈا چھوٹا ہوندا ہے نا؟ یہ تیری میری فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو پھر اسی فطرت پہ آ جانا، سب کو سلا کے۔ محبوب بھی تو کہتے ہیں والصلاۃ باللیل والناس نیام، جب سارے سونے لگے، خراٹے لینے لگے، تو مصلی پہ آ جانا، مل کے باتیں کریں گے۔ والصلاۃ باللیل والناس نیام، اصلاح آیات پڑھ کے، روایات پڑھ کے، تلاوتیں کر کے، کتاب اللہ پہ جھوم کے۔ ممکن ہے نہ ہو، ہم اپنے رویوں پہ تھوڑا غور کر لیں، سیم وہ چیزیں ہم کرتے ہیں تو ہم تھکتے نہیں پوری رات، قدموں پہ ورم پڑ جائے، مچھر پاویں پنڈلیاں پوریاں کھا جان، لیکن کھلوتا ہے، پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ٹری جاندہ اینو تو آ جائیں، اللہ کے گھر میں بھی چل کے آ جائیں۔ دین کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، عزت اور آبرو کے حوالے سے انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے، تھوڑی کوشش کریں، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری جو کمی بیشیاں ہیں دور فرما، ہماری جو کمی بیشیاں ہیں، اور یہ جو انگلی دوسروں کی طرف ہے اسے پہلے اپنی طرف موڑ لیں، ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو باہر نکل آئیں، پھر انشاءاللہ مل کے انگلیاں پکڑ کے چلیں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔